گھر میں اہل بیت پر امام حسین کی شہادت کے بعد ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، یک کے بعد دیگرے مصائب ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ ابھی تاراجی خیام کا غم تھا کہ ایک مرتبہ عمر سعد کی آواز میدان کربلا میں گونجی کہ کون ہے جو رضاکارانہ طور پر آگے آئے اور حسین کی لاشیں کو پامال کرے۔ سب سے پہلے شمر ملعون آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ہی 10 اور کوفی آگے بڑھے۔ ان خدا اور رسول کے دشمن ملعونوں نے مظلوم کے بغیر سر کے لاشیں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا۔ یہ ایسا ظلم تھا کہ جو مظلوم کربلا نے اپنے شیعوں کو یاد دلایا کہ اسے یاد کر کے روئیں جب 11 محرم کو امام کی پیاری بیٹی سکینہ نے اپنے بابا کے پامال شدہ نورانی لاشیں کو دیکھا اور گلے لگایا اور بیان کرنا شروع کر دیے، جنہیں سن کر تمام حاضرین رونے لگ گئے تھے اور شدت غم کی وجہ سے سر اور سینہ پر ماتم کرنے لگ گئے۔ سکینہ کہتی ہیں کہ میں نے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے سنا کہ کہہ رہے تھے، اے میرے شیعو، تم جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے ضرور یاد کرنا کہ میں پیاسا مارا گیا یا کسی مسافر یا شہید کا سنو تو میری غربت پر آنسو بہانا۔ اے کاش کہ تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے اپنے ننھے سے معصوم بچے کے لیے کیسے پانی مانگا۔ اگر انہوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا، میں وہ نواسہ رسول ہوں جسے بغیر کسی جرم و خطا کے پیاسا مارا گیا اور پھر اسی بات پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ قتل کرنے کے بعد کسی خطا کے بغیر میرے لاشیں کو پامال کر دیا گیا۔ غرض یہ ملائین جب ابن زیاد کے پاس کوفہ گئے تو اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس سے انعام کا مطالبہ کیا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان میں سے ایک بنام اسید بن مالک نے کہا، ہم نے کبھی ہیکل تیز رفتار گھوڑوں کے سموں سے حسین کی پشت کو پامال کرنے کے بعد اس کے سینے کو بھی پامال کیا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے خوش ہو کر انہیں مختصر ناچیز سا انعام دے دیا۔ اب رات ہو چکی تھی، تاریک رات۔ لاشوں کے درمیان جمال یعنی ساربان، جس کا نام بجدل بن سلیم ہے، اس ملعون نے لاشیں کے پاس آ کر آپ کا کمر بند اتارنا شروع کیا، مگر شہید مظلوم نے اسے بچانے کے لیے اپنا داہنا ہاتھ اس پر رکھ کر کمر بند کو پکڑ لیا۔ اس ملعون نے اس مظلوم کا دایاں ہاتھ قلم کیا، پھر اپنے بایاں ہاتھ کمر بند پر رکھا، مگر ظالم نے وہ بھی کاٹ دیا۔ غرض رات چھا گئی، سیدانیاں سہمی ہوئیں، بچے ڈرے ہوئے تھے، کسی کو آرام اور سکون حاصل نہیں تھا۔ جناب زینب نے لٹے ہوئے کاروان کو اکٹھا کیا، انہیں تسلیاں دی، دلاسے دیے، رات بھر پہرے دیتی رہیں۔ ادھر سید سجاد بیماری کی حالت میں ساری رات سجدہ خالق میں سر رکھے یہی کہہ رہے تھے، لٹ گیا کاروان شہادت، کٹ گیا بطول کا کنبہ، بچ گیا اللہ کا دین، پڑھا گیا محمد مصطفیٰ کا کلمہ، گونج گئی ولایت علی کی آواز، پہنچ گئے معراج شہادت کو حسین۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے یار و انصار و اصحاب و بنی ہاشم کی تعداد، اسماء، سلسلہ نسب اور ان سے متعلق گفتگو سے پہلے ان کے علو شان، بلندی مرتبہ اور مقام و منزلت کے بارے میں ان احادیث کا عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے جو معصومین علیہم السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں، کیونکہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی شان کو بیان کرنا ہمارے جیسے عاجز، کم علم اور کم فہم لوگوں کے بس سے باہر ہے، اس لیے کہ خالق کائنات نے انہیں نصرت حق کے لیے چن لیا ہے اور تا قیامت ان کی حق کے لیے لازوال اور بے مثال قربانیاں متلاشیان حق و حقیقت کے لیے منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہیں اور زمانے کی حدود و قیود سے ماوراء ہیں۔ ہر دور اور دہر میں ان کی جانثاری، جان سپاری، وفا شعاری اور ایثار و قربانی نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔
اس کے لیے ہمیں معادن علم و حکمت اور اہل بیت عصمت و طہارت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ان خدا پرست محافظین اسلام مدافعین فرزند رسول خیر الانام کے لیے کیا فرمایا ہے۔ چنانچہ ان میں سے سر فہرست خود سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، جو خود ان میں موجود تھے اور ان کے قیام و قعود اور رکوع سجود اور خلوص کو اپنی آنکھوں کے ساتھ ملاحظہ فرمایا۔ وہ بھی اس وقت جب شب عاشور اپنی تمام مشکلات اور مصائب کو لے کر خیام حسین کا محاصرہ کر چکی تھی، جب امام عالی مقام نے اپنے یار و انصار و اصحاب و احباب بنی ہاشم کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب فرمایا، ایسا خطاب جو تا قیامت دنیا کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئیے امام الشہداء کا یہ خطاب امام زین العابدین علیہ السلام کی زبانی سنتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میرے بابا نے تمام اصحاب و انصار اور یار و مددگار کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا تو میں بھی ان کے نزدیک ہوا اور اس وقت میں بیمار تھا۔ میں نے بابا سے یہ فرماتے سنا، میں خداوند عالم کی بہترین حمد و ثنا کرتا ہوں اور ہر خوشی اور غم کے موقع پر اس کی حمد بجا لاتا ہوں۔ بار الہ، میں تیری اس بات پر حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے خاندان کو نبوت کے شرف سے نوازا، قرآن مجید کا علم عطا فرمایا ہے، دین کی سوچ سمجھ عطا کی ہے اور ہمیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیا ہے۔ اب تو ہمیں اپنا شکر گزار بھی بنا دے۔ بعد از حمد و ثنا، میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفاتر اور بہتر کسی کے اصحاب کو نہیں سمجھتا، نہ ہی اپنے اہل بیت سے بڑھ کر نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا کسی کے اہل بیت کو جانتا ہوں۔ بس خداوند عالم آپ لوگوں کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ یہ آخری جملہ کسی عام انسان کی زبانی بیان نہیں ہوا اور نہ ہی کسی غیر ذمہ دار شخص کی زبان سے بیان ہوا، بلکہ ایک معصوم امام کی طرف سے ہے، جس اللہ نے تا قیامت ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے، اور آپ کے اس فرمان ذی شان سے آپ کے انصار و اہل بیت عزت، شرافت، رفعت شان، بلندی مرتبہ اور مقام و منزلت کی نشاندہی ہوتی ہے، اور نہ تو جن سے کوئی سبقت لے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کی شان اور مقام تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ہماری اس گفتگو کی تائید امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے بیان ہونے والا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ فرمان ہے جو انہوں نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام کچھ لوگوں کے ہمراہ چل رہے تھے تو کربلا سے 1 یا 2 میل کا فاصلہ رہ گیا۔ آپ ان لوگوں سے آگے بڑھ گئے اور مقصفان نامی جگہ پہنچے تو فرمایا، یہاں پر 200 نبی اور 200 اولاد پیغمبر شہید ہوئے ہیں، اور یہ عاشق الہی شہداء کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور شہداء کے قتل ہونے کا مقام ہے۔ ان سے پہلے لوگوں کو ان پر سبقت حاصل ہے، نہ بعد میں آنے والے لوگ ان کو مل سکتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے شہدائے کربلا کا مقام و مرتبہ شہدائے بدر سے بھی بالا تر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں نے شہدائے بدر کو ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ المعجم الکبیر میں طبرانی نے اپنی سند متصل کے ساتھ شیبان بن محزم سے روایت کی ہے، جو کہ مذہب کے لحاظ سے عثمانی تھا۔ شیبان کہتا ہے، میں حضرت علی کے ہمراہ سفر کر رہا تھا کہ اتنے میں آپ کربلا نامی جگہ پر پہنچے تو فرمایا، اس جگہ پر ایسے لوگ شہید ہوں گے سوائے بدر کے کوئی شہید ان کی مانند نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ روایت کا بیان کرنے والا عثمانی شیعہ تھا، جسے اہل بیت سے کسی قسم کی عقیدت نہیں ہو سکتی۔ شہدائے کربلا کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے لیے تمام پردے ہٹا دیے گئے تھے اور انہوں نے اپنی اس بات قدمی، شجاعت اور فرزند رسول کے لیے جان کی قربانی کی جزا کو اپنی انہی آسمانی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، جب انہیں فرزند پیغمبر نے بہشت پری میں ان کے محلات دکھائے، اور دکھلائے بھی اس وقت تھے جب انہیں خوب آزما لیا تھا۔ اس پر وہ اس کے اہل ثابت ہوئے اور سید الشہداء کے معیار پر پورے اتر چکے تھے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت ابا عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام کے اصحاب اور ان کی موت کے لیے آمادگی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس حد تک ان کے لیے سارے پردے ہٹا دیے گئے تھے کہ انہوں نے بہشت میں اپنے محلات کا مشاہدہ فرما لیا تھا، اور ان میں سے ہر ایک شہید ہونے کے لیے بےتاب تھا تاکہ دوسروں سے پہلے وہاں جا کر حوران جنت سے بغل گیر ہوں۔ اسی بات کی طرف امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی طرف منسوب زیارت ناحیہ میں ارشاد کیا گیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے لیے تمام پردے ہٹا دیے تھے اور تمہارے لیے ساری راہیں ہموار کر دی تھیں اور عطا و بخشش کو کئی گنا کر دیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان پاک باز اور نیک اصحاب و انصار حسین علیہ السلام کی شجاعت اور ثبات قدمی کا اعتراف ان کی جان کے دشمنوں تک نے ملاحظہ کیا۔ ملاحظہ فرمائیے ان کے بارے میں کربلا میں اموی لشکر کے کمانڈر عمر بن حجاج زبیدی لعنت اللہ علیہ کے ان الفاظ کو، جن کے ذریعے اس نے اپنے گمراہ شیطانی ٹولے کو مخاطب کر کے کہا، اے احمقو، کیا تم سمجھتے بھی ہو کہ کن لوگوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہو؟ تم عالم عرب کے چیدہ شہسواروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ ایسے افراد کا تمہیں سامنا ہے جو مسکرا مسکرا کر میدان جنگ میں آ رہے ہیں اور خوش ہو کر موت کو گلے لگا رہے ہیں، لہٰذا تم ایک ایک ہو کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمر ابن سعد کے لشکر کا ایک اور سردار اور کمانڈر عروہ بن قیس چیخ کر اس سے مدد طلب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج صبح سے میرا گھوڑا اس مختصر سی تعداد کے کن لوگوں کا سامنا کر رہا ہے؟ بروز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے عمر ابن سعد کے لشکر کے ایک شخص سے کسی نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے اولاد رسول کے ساتھ جنگ کی اور انہیں قتل کیا ہے۔ اس نے کہا، تم چٹان سے ٹکراؤ تو تمہیں پتہ چلے، اگر تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ تم دیکھتے تو تم بھی وہی کرتے جو ہم نے کیا۔ وہ ہم پر اپنی تلوار کے ذریعے ایسے وار کیا کرتے تھے جس طرح بپھرے ہوئے شیر وار کرتے ہیں، دائیں بائیں جدھر کا رخ کرتے، سوار اور پیادوں کی کشتوں کے کشتے لگا دیتے۔ انہیں موت کی ہرگز پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ خود موت پر ٹوٹ پڑتے تھے، امان کی فرصت بھی نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی انہیں مال کی کوئی رغبت تھی۔ موت کے ڈھاٹ اور ان کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ جو بھی ان کے سامنے آتا اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی ان سے غافل ہو جاتے تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں ہمارے لشکر کے درمیان میں سنائی دیتی۔ تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے، مجھے بتاؤ اس وقت ہم کیا کرتے؟ سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے لیے اس امر کی وضاحت کرتے چلیں کہ اصحاب و انصار ایسے الفاظ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی اصحاب حسین یا انصار حسین علیہ السلام۔ چنانچہ ایک تو انصار حسین عمومی ہے اور دوسرے وہ انصار جن کا واقعہ کربلا کے یوم عاشوراء کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ پھر کچھ شہداء ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی تحریک کے ساتھ ہے، اور کچھ شہداء کا تعلق امام حسین علیہ السلام کے عاشوراء کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ انصار حسین کا جملہ عمومی ہے، جبکہ عاشوراء کے دن اصحاب کا امام علیہ السلام کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، کیونکہ آپ کے وہ انصار بھی ہیں جنہیں بصرہ یا کوفہ میں شہید کر دیا گیا، یا جنہیں ابن زیاد ملعون کے قید خانے میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ان میں وہ بھی شامل ہیں جو امام علیہ السلام کی نصرت کی تڑپ رکھنے کے باوجود اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے، جیسے مثلاً ترماح بن عدی ہیں۔ اسی طرح تحریک سید الشہداء علیہ السلام کے شہداء اور شہدائے کربلا میں فرق ہے، اس لیے کہ پہلا عنوان عمومی ہے اور اس میں وہ شہداء شامل ہیں جو مثلاً بصرہ میں شہید ہوئے، جیسے سلیمان بن رزین جسے امام علیہ السلام نے
بصرہ کے سرداروں کے نام خط دے کر بھیجا تھا اور اسے عبید اللہ ابن زیاد نے شہید کر دیا تھا۔ اور جیسے کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل، عبداللہ بن جقتر، قیس بن مسر سیداوی، ہانی بن عروہ، عمارہ بن سلخب الازدی اور عبدالاعلی بن یزید کلبی وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اور اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کربلا میں انصار حسین کا عمومی عنوان ہے اور شہدائے روز عاشوراء خصوصی، اس لیے کہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے بعض انصار وہ بھی ہیں جنہوں نے بروز عاشوراء آپ کے سامنے دشمن کے ساتھ جنگ تو کی لیکن اس دن شہید نہیں ہوئے، جیسے جناب حسن مثنیٰ ہیں۔ بروز عاشوراء حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے شہید ہونے والے انصار کی تعداد میں مورخین کے درمیان بہت اختلاف ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ان کے درمیان انصار حسین اور شہدائے یوم عاشوراء کی تعداد میں فرق نہ قائم کرنے کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا ہے، کیونکہ بعض مورخین نے شہدائے کربلا کے سروں سے انصار امام حسین علیہ السلام کی تعداد کا اندازہ لگا لیا، جن سروں کو مختلف قبائل ابن زیاد کے پاس کوفہ میں لے گئے۔ مورخین نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ افراد بنی ہاشم کی تعداد کے بارے میں مختلف اعداد پیش کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے اختلاف کی وجہ بھی وہی ہے کہ انہوں نے شہدائے بنی ہاشم کو انصار سید الشہداء علیہ السلام میں شمار کیا ہے۔ البتہ سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ شہدائے بنی ہاشم کے علاوہ کچھ اور افراد بھی تھے، مگر وہ سنِ طفولیت میں تھے، جیسے امام محمد باقر علیہ السلام اور عبداللہ ابن الحسین الرضی شیر خوار معصوم۔ اسی طرح مورخین کے درمیان سانحہ کربلا میں بچ جانے والوں کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ کتاب حیات الامام ابن الحسین ابن علی میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی فضیل بن زبیر کوفی اسدی اپنی کتاب تسمیۃ من قتل مع الحسین علیہ السلام میں لکھتے ہیں کہ بعد روز عاشوراء جنگ سے بچ جانے والے 3 حضرات تھے: امام زین العابدین علیہ السلام، حسن مثنیٰ اور حضرت محمد بن عمرو بن حسن۔ اس وقت آپ نابالغ ہونے کے قریب تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان اہل بیت میں سے صرف 5 افراد باقی رہ گئے تھے: علی ابن حسین اصغر یعنی امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بچ جانے پر علی فرزند تھے، اور آج امام حسین علیہ السلام کی نسل اور جو اولاد موجود ہے وہ آپ ہی کے پشت سے چلی ہے۔ میدان کربلا میں آپ بیمار تھے۔ حسن بن علی المعروف حسن مثنیٰ آپ کی اولاد آج بھی موجود ہے۔ عمر بن حسن بن علی آپ کی اولاد نہیں ہے۔ قاسم بن عبداللہ بن جعفر اور محمد بن عقیل اصغر۔ اس لیے کافی غور و خوض اور تحقیق کے باوجود یقین کے حد تک یہ کہنا مشکل ہے۔ میدان کربلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بنی ہاشم کے افراد کی تعداد کتنی تھی، لیکن جب ہم سید الشہداء کے علاوہ شہدائے بنی ہاشم کی تعداد کو اور زندہ بچ جانے والوں کی تعداد کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک تخمینی تعداد ملتی ہے۔ مثلاً تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے بنی ہاشم سے شہداء کی مختلف تعداد کو ذکر کیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا: یہ وہ خون ہے جس کا مطالبہ خود خدا فرمائے گا، جو اولاد فاطمہ کو مصیبتیں پہنچی ہیں اور جو مصائب حسین علیہ السلام پر ڈھائے گئے ہیں، اتنا کسی اور پر نہیں ڈھائے گئے۔ انہیں اہل بیت کے 17 افراد کے ساتھ شہید کیا گیا۔ انہوں نے راہ خدا میں خیر خواہی کا مظاہرہ کیا اور صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں صابروں کو ملنے والی سب سے بہتر جزا سے نوازے۔ جبکہ سب سے زیادہ تعداد جو ذکر کی گئی ہے وہ 27 شہداء کی ہے۔ مگر جب ہم کتاب طبقات ابن سعد کی روشنی میں کربلا میں بچ جانے والے بنی ہاشم کی تعداد کو دیکھتے ہیں تو وہ 5 ہے اور بروز عاشوراء شہداء کی تعداد 16 ملتی ہے۔ اگر ان سب کو ملا کر دیکھا جائے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تمام بنی ہاشم کی تعداد 22 بنتی ہے، جبکہ صحیح تعداد کا علم خدا کو ہے۔
میدان کربلا میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خود آپ کے علاوہ صحابہ رسول کافی تعداد میں موجود تھے۔ کچھ تو وہ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا اور ساتھ ہی آپ سے احادیث بھی روایت کی، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے آپ کی زیارت کا شرف اور آپ سے فیض حاصل کیا تھا۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کی صحابیت کے بارے میں نہ تو کسی مورخ نے اختلاف کیا ہے اور نہ ہی کسی عالم علم رجال نے بألفاظ دیگر وہ متفق علیہ صحابی ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے آیا وہ صحابی تھے یا نہیں۔ بعض وہ ہیں جن کے بارے میں نام کی مشابہت کی وجہ سے شک ہے کہ آیا اس نام کا عالمی وہی شہید صحابی ہے یا کوئی اور۔ آگے چل کر ہم اسی کی وضاحت کریں گے اور اختلاف کی وجوہات بھی بیان کریں گے۔ اس وقت ہم صحابہ کرام اور انصار حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انس بن حارث کاہلی اسدی، یہ بزرگوار صحابی ہیں جنہوں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین ایسی سرزمین میں شہید کر دیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں، تو تم میں سے جو شخص بھی اس وقت موجود ہو اسے اس کی امداد کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن بن عبد رب انصاری خزرجی، یہ وہ عظیم المرتبہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے مقام رحبہ میں حضرت علی علیہ السلام کو یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب آپ نے لوگوں کو گواہ بنا کر کہا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند عز و جل میرا ولی ہے اور میں مومنوں کا ولی ہوں، تو جس کا میں ولی اور مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بار الہ، جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے بغض رکھے تو اسے مقبوض قرار دے، اور جو اس کی اعانت کرے تو اس کی اعانت فرما۔ اس کے بعد حبیب ابن مظاہر یا مظہر اسدی، آپ کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ عبداللہ بن یکتر حمیری، صحابی رسول تھے کیونکہ آپ حضرت امام الحسین علیہ السلام کے ہم عمر تھے اور دونوں ایک ہی آیا کی گود میں پلے تھے۔ حضور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، صحبت اور استفادہ کا شرف حاصل کیا۔ نمبر 5 مسلم بن اسجع اسدی، صحابی رسول تھے، حضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ نمبر 6 کنانہ بن عتیق تغلبی، یہ بھی صحابی رسول تھے، اپنے والد عتیق کے ہمراہ جنگ احد میں شرکت کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہ سواروں میں شمار ہوتے ہیں۔ عمار بن ابی سلمہ دالانی ہمدانی، یہ بھی صحابی رسول تھے، حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہے اور حضور کی ذات سے فیض حاصل کیا ہے۔ ابن حجر اپنی کتاب الاصابہ میں لکھتے ہیں کہ عمار بن سلمہ بن عبداللہ بن عمران بن راس بن دالان ہمدانی دالانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ان کی جنگوں میں بھی شریک رہے۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر شرف شہادت حاصل کیا۔ ابن کلبی نے اس سے ذکر کیا ہے۔ حضرت حمزہ کے غلام حرث بن نبھان، حضرت حرث کے والد نبھان حضرت حمزہ علیہ السلام کے غلام تھے اور حضرت حمزہ کی شہادت کے 2 سال بعد ان کی وفات ہوگی۔ حضرت حرث کو ایک عرصے تک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل رہا، کیونکہ حرث حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیر نگرانی پروان چڑھے تھے اور تربیت پائی تھی، لہٰذا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب سے کئی مرتبہ زیارت کا شرف بھی حاصل ضرور کیا ہوگا۔ اس مقام پر ہمیں 2 اور اکابر صحابہ کرام کے نام بھی ملتے ہیں جن کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کو بھی زمانہ رسالت مآب نصیب ہوا ہے، البتہ یہ معلوم نہیں ہو سکا انہوں نے آپ کی زیارت اور ملاقات بھی کی ہے یا نہیں۔
ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: زیاد بن عریب ہمدانی ساعدی، ابو عمرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے والد عریب صحابی رسول تھے۔ اسی چیز کو جملہ اہل طبقات نے بیان کیا ہے۔ ان کے یہی بیٹے ابو عمرہ کو زیارت رسالت مآب کا شرف حاصل ہے۔ نمبر 2، عمرو بن صبیح تمیمی۔ زنجانی نے ان الفاظ میں آپ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کا نام عمرو بن ضبعہ بن قیس بن ثعلبہ صبیح تمیمی۔ ان کا تذکرہ جنگوں اور غزوات میں ملتا ہے۔ بہادر شاہ سوار تھے، صحابیت کا شرف رکھتے ہیں۔